عیسوی کا ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت خیر کا بھی خالق ہے اور شر کا بھی خالق ہے۔ بھلائی کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، برائی کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ یہ مسلک حق ہے اور مسلک اہل سنت والجماعت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت خیر اور شر، بھلائی اور برائی ہر ایک کا پیدا کرنے والا ضرور ہے، لیکن وہ بھلائی سے راضی ہے اور خوش ہے اور برائی اور شر سے وہ ناراض ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بندے کے اندر دو قوتیں بھی رکھی ہیں، ایک تو بھلائی کو اپنانے کی قوت اور دوسرا برائی کو اپنانے کی قوت۔ یہ دو صلاحیتیں بھی اللہ رب العزت نے بندے کے اندر رکھی ہیں۔ پھر صلاحیتیں ہی نہیں رکھی بلکہ اس کے ساتھ دو ساتھی رکھے، ایک فرشتہ اور دوسرا شیطان۔ ایک فرشتہ اور دوسرا شیطان، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے: ما منکم من احد الا ومعه قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ دو ساتھی ہیں، ایک فرشتہ ہے اور دوسرا شیطان ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کو اس لیے رکھا گیا کہ فرشتہ انسان کے دل میں خیر کی بات، بھلائی کی بات، نیکی کی بات ڈالتا ہے، اور اس فرشتے کو ملہم کہا جاتا ہے۔ ملہم یعنی الہام کرنے والا، الہام کرتے ہیں خیر کی بات دل میں ڈالنا۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھی ساتھ رکھا اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کے دل میں خیر اور بھلائی کی بات ڈالتا ہے، جس کو ملہم کہا جاتا ہے۔ دوسرا اس کے ساتھ شیطان بھی رکھا گیا اور وہ شر اور برائی کی بات انسان کے دل میں ڈالتا ہے، جس کو وسواس کہا جاتا ہے۔ اور سورہ ناس میں اس سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے: من شر الوسواس الخناس، کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں وسوسے ڈالنے والے شیطان کے شر سے۔ تو لہذا فرشتے کا کام نیک بات کا دل میں ڈالنا ہے اور شیطان کا کام بری بات کو دل میں ڈالنا ہے۔
ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت نے خیر اور شر کو پیدا فرمایا اور دونوں کا اپنانے کی صلاحیت بھی بندے کے اندر رکھی کہ وہ خیر کو بھی اپناتا ہے، شر کو بھی اپناتا ہے۔ پھر ساتھ میں ایک خیر کا حکم دینے والے کو بھی رکھا اور ایک شر کا حکم دینے والے کو بھی رکھا۔ پھر اس کے بعد بندہ خیر شر جو بھی کرتا ہے اس کے لکھنے کے لیے 2 فرشتے بھی اللہ رب العزت نے رکھے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ جو کچھ بھی کہتا ہے اس کے پاس 2 فرشتے موجود ہیں، ایک کا نام رقیب ہے، دوسرے کا نام عتید ہے، دوسرے کا نام عتید ہے۔ تو لہذا جب بندہ فرشتے کی بات سنتا ہے اور اپنے نفس پر غالب ہوتا ہے، شیطان کو مغلوب کر، یہ تو حدیث شریف تھی کہ جو ہے نا کہ انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ایک شیطان ہوتا ہے۔ تو پوچھنے والوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی فرشتہ اور شیطان ہے؟ پوچھنے والوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی فرشتہ اور شیطان ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی فرشتہ اور شیطان ہے، لیکن میرا شیطان میرا تابع ہو چکا ہے تو مجھے بھلائی کے سوا کسی اور چیز کا حکم نہیں ہے۔ شیطان تو شر محض ہے، شیطان تو انسان کے لیے کھلا دشمن ہے، وہ سوائے برائی کے اور کسی چیز کا حکم نہیں دیتا، لیکن اسی شیطان کو جب انسان کی صحبت ملتی ہے تو وہ برائی کا حکم دیتا ہے، برے کام کرنے کی تلقین کرتا ہے اور برے راستے پر چلنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن وہی شیطان میرے مصطفیٰ کی صحبت میں آ گیا تو وہ بھی خیر کا حکم دینے والا بن گیا اور اپنی طبیعت بدلنے والا بن گیا، خیر کا حکم دینے والا شر کا حکم دینے والا بن گیا۔ تو صحبت مصطفیٰ نے اس سے شر کے حکم کے بجائے خیر کا حکم دینے کا عادی اسے بنا دیا، خیر کا حکم دینے والا اسے بنا دیا۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو بندہ اپنی طبیعت کے مطابق اگر فرشتے کی بات سنتا ہے، فرشتے کے الہام کردہ کلمات کو، تلقین کردہ کلمات کو سنتا ہے تو پھر وہ نیک کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے۔ جب وہ اچھے کام کرنے لگتا ہے، فرشتے کی بات سننے لگتا ہے تو اس کے ساتھ جو شیطان ہے وہ شیطان کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے اور اس کے بھٹکانے اور اس کے بہکانے کا اثر کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو لہذا اس کا کمزور پڑنا یہ انسان کا فرشتے کی بات کو سننا انسان کو اعلیٰ مراتب تک پہنچا دیتا ہے اور وہی انسان آگے چل کر اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے سے فرشتوں سے اعلیٰ مقام پا لیتا ہے، فرشتوں سے اونچا مقام پا لیتا ہے۔ اور وہی انسان اگر اس شیطان کی بات سنتا ہے، اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور اس کی بتائی ہوئے راستے پر چلتا ہے تو وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ اسے ہلاکت و بربادی کی طرف لے جاتا ہے اور ہلاکت و بربادی میں اسے مبتلا کر دیتا ہے، اور جب انسان بربادی کے گڑھے میں گر جاتا ہے تو اس سے برات اور اس سے بیزاری ظاہر کرتے ہوئے جو ہے چلا جاتا ہے، اور پھر وہی انسان جو اشرف المخلوقات تھا وہ آگے چل کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر قرآن کے اس قول کے مصداق ہو جاتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ جانور نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ تو لہذا شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ پہلے بہکاتا ہے، کمثل الشیطان، قرآن نے شیطان کا مزاج یوں بتایا کہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ جب انسان کو شیطان بہکاتا ہے اور بہکا کر کہتا ہے کہ کفر کر، گمراہ ہو جا، گمراہی میں مبتلا ہو جا، اور پھر جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بیزار ہوں، تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ اس کے بعد فکان عاقبتہما انہما فی النار، کہ اس وقت اب انجام شیطان کا اور شیطان کے بہکاوے میں آنے والے کا، دونوں کا انجام جہنم بن جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں بہت بڑے عابد تھے، بنی اسرائیل میں ایک بہت مفسرین اکرام نے اس آیت کے تحت واقعہ لکھا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، بہت بڑا جو ہے نا اللہ والا تھا۔ اب وہ شیطان کو کیسے کھا جائے کہ وہ جو ہے نا بہت بڑا عبادت گزار اس کی عبادت کو دیکھے، شیطان کو اس کی عبادت ہرگز راس نہیں آئی، شیطان کو اس کی عبادت ہرگز نہیں بھائی، ہرگز پسند نہیں آئی۔ اب اس نے سوچا شیطان نے کہ جو ہے نا کیسے کریں، اس کو کیسے بہکایا جائے، اس کو جو ہے نا اللہ کی عبادت سے کیسے موڑا جائے۔ تو لہذا وہ شیطان
ایک بڑے صوفی اور بادشاہ کے لباس میں آ گیا اور آ کر وہ عابد کے پاس آیا، آ کر جو ہے نا اس کے سامنے عبادتیں کرنے لگا، ریاضتیں کرنے لگا، اپنے آپ کو بڑا پاک باز، بڑا بادشاہ جو ہے نا ظاہر کرنے لگا۔ وہ عابد جو ہے نا اس شیطان کی عبادت سے متاثر ہوا، اس شیطان کے تقوی سے جو ہے نا متاثر ہوا۔ آہستہ آہستہ جو ہے نا عابد جو ہے نا عبادت سے کیا ہے، وہ عبادت آپ کو شیطان سے قریب ہوتا چلا گیا۔ اب اس کے بعد اس شیطان نے کیا کیا، اس شیطان نے ایک کام کیا کہ اپنے شیطانی اثر جو ہے نا لوگوں پر ڈالنے لگا، اپنے اثرات کو لوگوں پر ڈالنے لگا اور لوگ اس کے اثرات سے بیمار ہونے لگے، لوگ اس کے اثرات سے بیمار ہونے لگے۔ ادھر لوگوں کو بیماری اپنے اثرات ڈالتا اور اپنے اثرات سے لوگوں کو متاثر کرتا، پھر جو ہے نا کیا کرتا، لوگوں کو جو ہے نا جا کر کہتا، خود مشورہ دیتا کہ فلاں عابد بڑا اچھا ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے دعا کرواؤ، انشاءاللہ تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو لوگ جب جو ہے نا عابد کے پاس آتے اور دعا کراتے تو شیطان کیا کر لیتا، وہ اپنا اثر کھینچ لیتا، شیطان کیا کر لیتا، اپنا اثر کھینچ لیتا۔ اب لوگ سمجھنے لگے کہ فلاں عابد کے پاس جانے سے جو ہے نا بہت بڑے لوگ، بہت بیماریاں کم ہو رہی ہیں، شفا ہو رہی ہے، اثرات کم ہو رہے ہیں، فلاں کم ہو رہے ہیں، فلاں کم ہو رہے ہیں۔ وہ ڈالنے والا اثرات بھی شیطان ہی تھا، نکالنے والا بھی، لے لینے والا بھی شیطان ہی تھا۔ اب لوگ کثرت سے آنے لگے، بہت زیادہ آنے لگے تو اس کے بعد بیماروں میں ایک اس جو ہے نا مخام کے سردار اور جو ہے نا رئیس کی بیٹی بھی بیماروں میں بیمار بن کر آئی۔ شیطان نے اپنا اثر اس پر بھی ڈالا۔ جب وہ عورت آئی عابد کے پاس آئی تو عابد کے پاس آنے کے بعد جو ہے وہ عابد کو، وہ عورت جب بھی عابد کے پاس آتی تو جو ہے نا شیطان اپنا اثر اس عورت پر ڈالتا۔ وہ عابد کے پاس آتی دعا پڑھانے کے لیے تو شیطان اس کو بڑے خوبصورت انداز میں اس عورت کو پیش کرتا، اور ادھر عابد کے دل میں بھی جو ہے نا اس نے کیا کر دی، ایک وسوسے ڈال دیے اور عابد کے دل میں بھی جو ہے نا برے خیالات ڈال دیے۔ اس طرح وہ اس لڑکی کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو گیا۔ زنا کا مرتکب ہونے کے بعد جب وہ لڑکی حاملہ ہو گئی اور وہ لڑکی جو ہے نا امید سے ہو گئی تو جو ہے نا اب عابد کو ڈر ہونے لگا کہ ارے میرے اس گناہ کا اثر تو ظاہر ہو گیا ہے، قوم میں بڑا عزت والا میرا مقام ہے، بڑا جو ہے نا بہتر مقام ہے، قوم کو جب معلوم ہوگا تو کیا ہوگا۔ تو لہذا اب وہ پریشان ہو گیا، عابد پریشان ہو گیا۔ تو اس کے بعد وہ شیطان آیا، آ کر کہنے لگا دیکھ اب تو جو ہے نا گناہ کر چکا ہے، تیرے گناہ کے آثار بھی ظاہر ہو چکے ہیں، اب جو ہے نا ایک ہی کام، اب تو بدنام ہونے والا ہے، اب تیرا جو ہے نا رہا سہا سب چلے جانے والا ہے۔ ادھر جا کر قوم میں بہکا دیا کہ فلاں عابد نے جو ہے نا لڑکی کے ساتھ ایسی حرکت کر دی، ایسا کر دیا۔ تو وہ لڑکی قبیلے کے رئیس اور سردار کی بیٹی تھی، تمام لوگ جو ہے نا عابد کو بہت انہوں نے مارا پیٹا اور اس کا عبادت خانہ تک توڑ دیا، اور یہ سزا طے پائی کہ جو ہے نا وہ عابد کو کیا کر دیا جائے، سولی پر چڑھا دیا جائے، وہ عابد کو سولی پر کیا کر دیا جائے، چڑھا دیا جائے۔ تو لہذا اب وہ سولی پر چڑھانے کا وقت قریب آیا تو شیطان پھر آیا، آ کر کہنے لگا کہ دیکھ کہ تو جو ہے نا اب تیرا مرنا یقینی ہے، لیکن ایک کام کر تو تو بچ سکتا ہے، میں تجھے بتا سکتا ہوں، تجھے سولی سے بچنا ہے تو ایک کام کرنا پڑے گا، تو بچ جائے گا۔ تو اس نے عابد نے کہا بتا مرتا کیا نہ کرتا، تو وہ مر رہا تھا۔ اب اس نے پوچھا کہ چلو یہ ایک کام کرے دیکھ لیتے ہیں شاید زندگی بچ جائے۔ تو شیطان نے کہا کہ دیکھ مجھے سجدہ کر دے، مجھے سجدہ کر دے، اگر تو مجھے سجدہ کر لے گا تو پھر تجھے جو ہے نا میں سولی سے بچا لوں گا۔ تو وہ مرنے کی حالت میں، موت کی حالت میں، پریشانی میں اس نے عابد کو سجدہ بھی کر لیا اور وہ شیطان کو سجدہ بھی کر لیا عابد نے، اور وہ کفر کا شکار ہو گیا اور کافر ہو گیا۔ اور پھر شیطان جب اس نے سجدہ کر لیا، کافر ہو گیا، تو یہ کہہ کر چلے گیا انی بریء منک، میں تجھ سے بیزار ہوں، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو بہرحال نتیجہ کیا ہوا، عابد کی عبادت بھی گئی، ریاضت بھی گئی، ایمان بھی گیا، اور پھر سولی پر برابر کیا کر گیا، چڑھ گیا۔ تو عزیزان محترم، تو شیطان اس طرح جو ہے نا بھٹکاتا ہے۔ اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ جو ہے نا شیطان انسان کے خون میں، رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے، خون کے ساتھ دوڑتا ہے، اور اس کے دل میں آنے والے خواہشات اور شہوتوں سے بھی وہ جو ہے نا شیطان واقف ہوتا ہے اور اس کو اسی کے مطابق کیا کرتا ہے، بہکاتا ہے۔ تو اگر خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ انسان کے دو ساتھی ہیں، ایک فرشتہ ہے، دوسرا شیطان ہے۔ جب انسان فرشتے کے الہام کا جو ہے نا الہام کو اپناتا ہے، فرشتے کے راستے کو طے کرتا ہے، اور وہ جو ہے نا اللہ والوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے اور فرشتوں سے زیادہ اس کا اعلیٰ مقام ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ شیطان کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ دنیا میں بھی ہلاک و برباد ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اس نے جہاں نیکوکاروں کے نیکیوں کی قدر فرمائی کہ ہر نیکی کا بدلہ کم از کم ایک نیکی
نیکی کا بدلہ 10 درجے عطا فرمایا. یہ اعلان فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها. کہ جو ہے نا جو نیک کام کرے گا اس کو ایک نیکی کے بدلے میں کم از کم جو اس کا ثواب ملے گا 10 درجے ملے گا. اور وہ جتنا اخلاص سے کام کرے گا 10 درجے کے بدلے میں 700 درجے تک اس کی ایک نیکی کا ثواب ملے گا. پھر آگے یہ بھی فرما دیا اگر اس کا اخلاص اعلیٰ درجے کا ہے تو واللہ مضاعف لمن یشاء، اللہ بعضوں کو تو اس سے بھی کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے، بعضوں کو تو کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے. تو اللہ رب العزت جو اس کی راہ میں جو اس کے راستے میں چلتا ہے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، جو اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں کوشش اور جد و جہد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو قبول فرماتا ہے اور اس کے لیے راستے آسان فرماتا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہے نا جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کے لیے راستے ہموار کرتے چلے جاتے ہیں. آگے چل کر ایسا ہو جاتا ہے وہ راستے پر چلتے 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 جب نیکیاں کرنے لگتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، تو وہاں اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ کی معیت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. جب اللہ کی معیت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے نا شیطان کا اثر اس کے لیے کم پڑ جاتا ہے. لیکن تو اللہ رب العزت نے جہاں نیکی کرنے والوں کی قدر فرمائی، ثواب میں زیادتی فرمائی اور جو ہے نا ان کے لیے بے انتہا ان کے اخلاص کے حساب سے ایک نیکی کا ثواب کئی درجے عطا فرمایا، وہیں اللہ رب العزت نے گناہگاروں کو بھی مایوس نہیں فرمایا. یہ سابقہ زمانے میں اگر کوئی گناہ ہوتا تو بہت بڑی سخت سزائیں اس کے لیے جو ہے نا مقرر تھی. چنانچہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام جب تورات دینے کے لیے کوہ طور پر گئے تو سامری نامی ایک بدبخت نے جو ہے وہ جو ہے نا قوم کے لوگوں کو جو ہے نا بچڑا بنانے زیور جمع کیے، زیور جمع کر کے جو ہے نا بچڑا بنایا. بچڑا بنانے کے بعد وہ سامری جو ہے نا ولد الزنا تھا، زنا سے پیدا ہونے والا تھا، تو اس کی ماں نے اس کو چھوڑ کر جنگل سے چلی گئی تھی. تو لہٰذا جبریل امین علیہ السلام و تسلیم اس کی پرورش کرتے تھے. جب بھی جبریل امین آتے تو ان کے گھوڑے ان کی سواری کی جو ٹاپ ہوتی جہاں پر پڑتی وہاں ہریالی ہوا کرتی تھی. تو اس سامری نے دیکھا کہ جبریل کے جو ہے نا سواری کے جو ہے نا آثار یہ ہیں کہ اس سے زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں، اس کے اندر زندگی اس مٹی میں ہے. تو لہٰذا اس نے اس مٹی کو وہ بچڑے میں ڈال دیا تو وہ بچڑا پکارنے لگا. اور جیسا قرآن کہتا ہے جسد لہو خوار، کہ وہ بچڑا آواز کرنے لگا، پکارنے لگا. تو اس کے بعد سامری نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، کہ جو ہے نا یہ تمہارا خدا حقیقت میں یہ ہے، یہ موسیٰ کے خدا کو بھول جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام تورات دینے کے لیے گئے، ہارون علیہ السلام کو وہاں پر رکھ کر گیا تھا، لیکن قوم نے ہارون علیہ السلام کی بات نہ سنی، بچڑے اور گائے کی پوجا کرنے لگی، زیورات سے دھات سے بنے ہوئے بچڑے کی پوجا کرنے لگی. تو اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس حرکت پر غیظ و غضب نازل کیا، غیظ و غضب کا اظہار فرمایا. اس کے بعد بنی اسرائیل کی توبہ یہ ٹھہری کہ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، جو ہے نا کہ تمہاری توبہ یہ ہے کہ تم نے جو بچڑے کی عبادت کی ہے اس کی توبہ یہ ہے کہ تم میں جو لوگ بچڑے کی عبادت نہیں کیے، جو نیک لوگ ہیں، وہ تم میں سے جو برے لوگ ہیں ان کو قتل کریں گے. تو وہاں توبہ یہ ٹھہرائی، گناہ کی توبہ یہ ٹھہرائی گئی کہ جو ہے نا تم نے جو کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، جو گناہ کیا ہے، اس کی توبہ یہ ہے کہ تم میں سے جو نیک لوگ ہیں، جو گناہ نہیں کیے، وہ جو ہے نا برے لوگوں کو جو شرک جنہوں نے کیا ہے، گناہ جنہوں نے کیا ہے، ان کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے. تمہاری توبہ قتل ہوگی. لیکن یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ و طفیل ہے کہ 100 سال پرانا کافر بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کوئی جو ہے نا صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے اور اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر لیا جاتا ہے. اور اسی طرح سب گناہ کرنے والا، کئی گناہ کرنے والا بھی جب صدق دل سے اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جب وہ نادم ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس کو قتل کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ صدقہ ہے رحمت للعالمین کی رحمت کا. مشکاۃ شریف میں ایک حدیث موجود ہے کہ جو ہے نا ایک زمانے میں، سابقہ زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے کیا کیے تھے؟ 99 قتل کیے تھے. کتنے؟ 99 قتل جو ہے نا اس نے کیے تھے.
تھے، اس نے زمینوں قتل کیے تھے، توبہ کا ارادہ دل میں پیدا ہوا، نادم ہوا، ندامت جو ہے نا اس کا جو کر لی، اس کے بعد جو ہے نا توبہ کا ارادہ اس نے کیا، اب جو ہے نا ایک عابد کے پاس گیا، عبادت گزار کے پاس گیا، تو عبادت گزار کے پاس جانے کے بعد پوچھا کہ حضرت میں نے 99 قتل کیے ہیں، اب جو ہے نا کوئی بخشش کی صورت ہے، کوئی بخشش کی صورت ہے؟ تو عابد نے کہا کہ بدبخت کہاں بخشش کی صورت کی بات کر رہا ہے، 99 کا قتل کرنے کے بعد پھر بخشش کی امید لے کر آیا ہے، وہ عابد تھا، تو لہٰذا اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، پورے 100 پورے ہو گئے، پورے 100 ہو گئے، لیکن توبہ کا ارادہ برابر دل میں تھا، تو لہٰذا اللہ جو ہے نا وہ توبہ کے ارادے سے پھر ایک عالم کے پاس گیا، عالم کے پاس جا کر اس نے پوچھا کہ دیکھ جو ہے نا میری جو ہے نا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ تو اس عالم نے کہا، جاننے والا تھا، پہچاننے والا تھا، اس نے کہا کہ اللہ رب العزت کی رحمت تیرے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے، لہٰذا صدق دل سے توبہ کر، اللہ رب العزت تیری توبہ قبول فرمائے گا۔ اور یاد رکھنا، ہاں یہ بستی گناہگاروں کی بستی ہے، یہاں پر مت رہنا، یہاں سے قریب میں ایک اللہ والوں کی بستی ہے، وہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، تو جا کر وہاں پر رہ جانا، شاید وہ رحمت کے چھینٹے تمہیں مت پڑ جائے تیرا بھی۔ تو لہذا تو اس سے 2 باتیں معلوم ہوئی کہ عابد سے سوال کیا تھا تو بھی جو ہے نا عابد نے غلط بات بتائی تھی، اس کا بھی جو ہے نا معاملہ خراب ہو گیا، اور عالم سے سوال کیا تھا تو وہاں اس کو رہنمائی نصیب ہوئی، تو لہذا اسی وجہ سے کہا گیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھا کرو۔ آج گمراہی کی جتنی بھی بنیادی وجہ ہے، ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان جو گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، وہ علماء سے رجوع نہیں ہو رہے ہیں، جہلا سے رجوع ہو رہے ہیں، وہ علماء سے رجوع نہیں ہو رہے ہیں، جہلا سے رجوع ہو رہے ہیں، تو اہل علم سے وابستگی پیدا کیجیے، اپنے دینی مسائل اہل علم سے جو ہے نا سیکھیے، ان سے رجوع ہو کر جو ہے نا اس سے بات اپنے مسائل کا حل کیجیے، یقیناً جو ہے نا فائدہ ہوگا، اس کو گناہگار کو فائدہ ہونے کی طرح اسے رہنمائی ملی، بخشش کی طرف، رحمت کی طرف جو ہے نا رہنمائی ملی۔ تو بہرحال وہ اس اللہ والوں کی زمین کی طرف جا رہا تھا، جاتے جاتے جو ہے نا راستے میں جا رہا تھا، ابھی یہ بستی سے نکلا ہی تھا کہ انتقال ہو گیا، یہ بستی سے نکلا ہی تھا کہ انتقال ہو گیا، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ اب عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے 100 قتل کیے ہیں، جہنم میں ہم لے جائیں گے، ہم اسے لے جائیں گے، تو جب جو ہے نا رحمت کے فرشتے کہتے ہیں یقیناً 100 قتل کیا تھا لیکن توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، ہم اسے لے جائیں گے، لے جائیں گے۔ اب دونوں میں اختلاف ہو گیا، تو جو ہے نا اللہ رب العزت نے ان کے درمیان یہ فیصلہ فرما دیا کہ دیکھو جو جہاں پر جس زمین پر وہ انتقال ہوا ہے اس زمین کو دیکھو کہ وہاں سے ناپو کہ اگر وہ گناہگاروں کی زمین سے قریب ہوتا ہے تو عذاب کے فرشتے اسے لے جائیں، اگر وہ نیک لوگوں کی زمین سے قریب ہوتا ہے تو نیک فرشتے اس کے رحمت کے فرشتے اسے لے جائیں۔ ظاہر سی بات ہے، معاملہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ صرف گناہگاروں کی زمین سے نکلا تھا، قریب تھا، اللہ والوں کی زمین سے دور تھا، یقیناً جو ہے نا زمین سے قریب تھا، لیکن اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ سمٹ جا، جب زمین ناپی گئی تو اس کی لاش جو ہے نا نیکوکاروں کی زمین سے قریب پائی گئی اور گناہگاروں کی زمین سے دور پائی گئی، تو اللہ رب العزت نے جو ہے نا اس کو رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب کوئی صدق دل سے توبہ کرتا ہے، نادم و شرمندہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کی کرم نوازیاں اس طرح ہوتی ہے۔ تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ اللہ نے کہا نیکوکاروں کی نیکیوں کو شرف قبولیت عطا فرمایا، ان کے اخلاص کے مطابق انہیں بے انتہا اجر و ثواب عطا کرنے کا موقع جو ہے نا فراہم فرمایا، وہیں پر اللہ رب العزت نے گناہگاروں کو بھی مایوس نہیں فرمایا۔ اگر گناہگار بلکہ سابقہ امتوں میں گناہ کی سزا قتل رکھی گئی تھی، سخت سے سخت سزائیں رکھی گئی تھی وہاں جو ہے نا، لیکن اللہ رب العزت اس امت کے لیے تسلی دیتے ہوئے فرما رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا وانہ هو الغفور الرحیم، کہ اے میرے امت، میرے محبوب کی گناہگار امت، دیکھو اگر تم گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ پر ظلم کیے ہو تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے اور اللہ رب العزت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو گناہگاروں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، جب بھی گناہگار صدق سے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے نا اسے سرفراز فرماتا ہے۔ وہ تو کبھی بھی کوئی بھی وقت میں، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ کسی بھی وقت میں بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور جو ہے نا صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ نے گناہ معاف فرمانے کا ارادہ فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے بعض مہینے، بعض دن، بعض راتیں ایسی رکھی کہ اس میں
میں جو ہے نا قبولیت دعا کے قبول کرنے کا اور توبہ کے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا، کیونکہ گناہگار سب کے سب جو ہے نا ایسے نہیں ہوتے کہ ہر موقع سے فائدہ اٹھا سکے، کیونکہ بعض گناہگار وہ ہوتے ہیں جو موقع سے فائدہ اٹھا کر گناہ سے توبہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن جو ہے نا بعض گناہگار ایسے ہوتے ہیں جن میں کوتاہی ہوتی ہے اور دین کی طرف اور اللہ کی طرف رغبت کم ہوتی ہے، تو وہ جو ہمیشہ کے موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ویسے گناہگار کم از کم ان موقعوں سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ رب العزت نے ایسی متبرک شبیں رکھی ہیں، ایسی متبرک راتیں رکھے ہیں، ایسے متبرک مہینے رکھے ہیں تاکہ وہ گناہگار جو ہر وقت توبہ نہیں کرتے کم از کم ایسے متبرک موقع پر تو حاضر ہو جائیں اور اس موقع کو غنیمت جان کر اگر توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول فرمائے اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ رحمت خدا بہانہ ڈھونڈتی ہے، تو لہٰذا اللہ نے یہ بہانہ رکھا شب برات کا، یا جو ہے نا بہانہ رکھا شعبان کے مہینے کا کہ بندے کم از کم جو ہے نا ان مہینوں میں تو اس راتوں میں تو جمع ہو جائے اور سنے اور سنا لے اور فضیلت کی بات سنے، توبہ کی بات سنے اور صدق دل سے اللہ کی طرف رجوع ہو تاکہ ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو یہ گناہگاروں کے لیے موقع رکھا گیا ہے، تو ہم گناہگاروں کو چاہیے کہ اس موقع سے غنیمت سمجھیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العزت نے یوں تو جو ہے نا شعبان کو جو ہے نا کہ پورے کے پورے شعبان میں گناہوں کی بخشش کا جو ہے نا وعدہ فرمایا ہے، ہر وقت بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن شب برات میں خاص طور پر یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اللہ رب العزت اس میں گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری ورجب شہر اللہ ورمضان شہر امتی، کہ عزیزان محترم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو عزیزان محترم غور کرنے کی بات یہ ہے، یہ تو حدیث پاک ہے، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الہی ہے، تو رجب اللہ کا مہینہ تھا اور اللہ کی مشیت اور یہ چاہت یہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ تھا اور اللہ کی مشیت اور چاہت یہ ہے کہ اس کے حبیب پاک کا ذکر بلند ہوتا رہے اور اس کے حبیب پاک راضی اور خوش رہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا، ذکر کو بلند کرنے کی کوئی اور وجہ نہیں تھی، آپ کی خاطر تھا۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو وہ نعمتیں عطا فرمائے گا، وہ سرفرازیاں فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو رجب اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ کی چاہت اور مشیت یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند دیکھنا چاہتا ہے، اس کی رضا اور خوشنودی جو ہے نا وہ راضی رہے اور خوش رہے یہ چاہتا ہے۔ تو رجب اللہ کا مہینہ تھا اور اللہ کی مشیت محبوب کو بلند، محبوب کو عظمتوں سے سرفراز کروانا تھا، اسی لیے اللہ نے رجب میں سرکار کو معراج کروائی اور اپنی بارگاہ خاص میں بلایا اور اپنا دیدار فرما کر وہ نعمتوں سے سرفراز فرمایا، وہ خصوصیات سے سرفراز فرمایا کہ دنیا میں کسی نبی کو کسی انسان کو وہ خصوصیت سے سرفراز نہیں کیا گیا۔ تو اللہ نے رجب کا مہینہ اللہ کا تھا، اس نے اپنی چاہت اور مشیت کے مطابق اپنے محبوب کو عظمتوں سے سرفراز فرمایا، اور شعبان سرکار کا مہینہ ہے اور سرکار کی آرزو یہ ہے کہ ہمیشہ امت مشقت میں نہ پڑے، امت راحت میں رہے، امت گناہوں سے بچے، امت کامیاب ہو اور امت اللہ کی ناراضگی سے بچے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت تھی، یہ سرکار کی چاہت اور آرزو ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق شعبان کے مہینے میں شب برات کو رکھا تاکہ امت اپنی گناہوں کی بخشش کا سامان کر سکے اور اپنی گناہوں کی بخشش کر کے توبہ کر کے جو ہے نا کامیاب و کامران ہو سکے، کیونکہ سرکار کی چاہت یہ تھی کہ امت گناہوں سے بچے، ناکامی کے اسباب سے بچے اور کامیاب و کامران ہو۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے، تو لہذا امت کی چاہت یہ ہوتی ہے، امت کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بھی نیک اعمال کرے، جو بھی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، اس کو جنت ملے یا اس کے عمل کا زیادہ سے زیادہ اسے ثواب ملے۔ کوئی بھی انسان نیک کام کرتا ہے، آپ ہو میں ہوں کوئی بھی ہو، ہر ایک کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ جو کام نماز پڑھ رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے، صدقہ کر رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے، قربانی دے رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے۔ تو لہذا کیونکہ امت کا جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ان کے عمل کی قدردانی کی جائے، اس کا زیادہ سے زیادہ ثواب ملے۔ تو اللہ رب العزت نے امت کی اس خواہش کے مطابق، امت کے اس مزاج کے مطابق
رمضان میں ليلة القدر کو رکھا تاکہ وہ جو ہے نا مختصر عمل کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب پائے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے رمضان کو امت کا مہینہ کہا گیا۔ تو اللہ عزیزان محترم، یہ شعبان رجب اللہ کا مہینہ اور شعبان سرکار کا مہینہ اور جو ہے نا رجب رمضان جو ہے نا یہ امت کا مہینہ ہے۔ ہر ایک کے مزاج اور آرزو اور طبیعت کے لحاظ سے وہ مہینوں میں وہ چیزیں رکھی گئی۔ اللہ کی مشیت، سرکار کا ذکر کی بلندی تھی تو وہاں معراج کروائی گئی۔ سرکار کی مشیت امت کو جہنم سے بچانا تھا، وہاں جو ہے نا شب برات رکھی گئی۔ اور امت کی مشیت، امت کی خواہش اور آرزو عمل کا زیادہ ثواب حاصل کرنا تھا، وہاں لیلۃ القدر رکھی گئی۔ تو عزیزان محترم، ہر ایک کے لحاظ سے، ہر مہینے کے لحاظ سے مناسبت سے یہ متبرک راتیں رکھی گئی، یہ متبرک شبوں کو رکھا گیا تاکہ ہر حیثیت سے فائدہ امت حاصل ہو، ہر حیثیت سے فائدہ امت حاصل کر سکے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو شب عطا فرمائی ہے اس کی قدردانی کریں اور اس کی جو ہے اس کو بیکار لہو لعب میں گزارنے کے بجائے اس کو اللہ رب العزت کی عبادت، گریہ وزاری اور توبہ میں گزاریں۔ اور کیونکہ حدیث قدسی ہے، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر روح البیان میں جو ہے نا اس حدیث کو ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو نیکوکار کی دعا کی جو آواز ہوتی ہے اس سے زیادہ گناہگار کی گریہ وزاری پسند ہے۔ اللہ رب العزت کو عبادت گزار کی، نیکوکار کی دعا کی آواز سے زیادہ گناہگار کی گریہ وزاری پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ اس لیے پسند ہے کہ نیکوکار جب اللہ کو پکارتا ہے تو اس کے دل کے کسی حصے میں اس کی عبادتوں پر اسے بھروسہ بھی ہوتا ہے۔ نیکوکار اللہ کو پکارتا تو ہے، اللہ سے دعا تو کرتا ہے، وہ اللہ سے مانگتا تو ہے، لیکن دل کے ایک حصے میں، ذہن کے ایک گوشے میں اس کی عبادتوں کی طرف بھی اسے خیال ہوتا ہے، اس کے ریاضتوں کی طرف بھی اسے خیال ہوتا ہے، اس کے نیکیوں کا بھی جو ہے نا خیال اسے ہوتا ہے۔ لیکن گناہگار کے پاس تو نیکیاں نہیں ہے، گناہگار کے پاس تو عمل خیر نہیں ہے، گناہگار کے پاس تو کوئی جو ہے نا نیکی نہیں ہے۔ اسی لیے وہ اللہ رب العزت کو پکارتا ہے تو صرف اس کی مغفرت کے بھروسے پر پکارتا ہے، اس کی رحمت کے بھروسے پر پکارتا ہے اور اس کی جو ہے نا غفاریت کے بھروسے پر پکارتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے جس پر اس کی نظر ہو۔ اسی وجہ سے یہ بندہ بھی اللہ کو پکار رہا ہے لیکن ایک حیثیت سے نظر عبادت پر بھی ہے، لیکن یہ بندہ پکار رہا ہے تو صرف اللہ کی غفاریت کو دیکھ کر، اس کی شان ستاریت کو دیکھ کر پکار رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پکار زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ رب العزت کو گناہگار زیادہ پسند ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیکوکار زیادہ پسند ہے، یہ بھی مطلب نہیں ہے، بلکہ گناہگار زیادہ پسند ہیں۔ اور نیکوکاروں سے زیادہ اللہ رب العزت کی رحمت گناہگاروں کو ہوتی ہے۔ نیکوکاروں سے زیادہ رحمت اللہ تعالیٰ کی گناہگاروں پر ہوتی ہے۔ اب آپ بولیں گے وہ کیوں؟ کیونکہ وہ نیک عمل کر کے بھی ناکام؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ رحمت کا زیادہ مستحق یہ ہوتا ہے، اسی لیے رحمت زیادہ ادھر ہوتی ہے۔ ایک ماں ہے، دو بچے ہیں ماں کے، ایک اچھا ہٹا کٹا تندرست سب ہے، لیکن ایک دبلا پتلا جو ہے نا مریل ہے، بالکل دبلا پتلا کمزور ہے۔ تو میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ کھانا کھلانے میں، غذا دینے میں ماں کس کی طرف زیادہ توجہ دیتی ہے؟ کس کی طرف زیادہ توجہ دیتی ہے؟ وہ دبلے پتلے جو مریل بچہ ہے اس کو غذا دینے کی طرف زیادہ توجہ دیتی اور اس کو غذا اس کی طرف زیادہ، اس کی صحت کی طرف زیادہ توجہ دیتی اور اس کی آرزو بھی یہ ہوتی ہے کہ بچہ صحت مند ہو جائے۔ دوسرے سے بھی محبت ہوتی ہے، دوسرے کو بھی کھانا دیتی ہے، لیکن ماں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ کھا لے گا اور یہ صحت مند ہے، کھا لے گا، اس کے صحت کی اتنی فکر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ دبلا پتلا ہے، کھاتا نہیں اور کمزور ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے۔ میری محبت، میری توجہ کا زیادہ حقدار یہ ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ اللہ رب العزت 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھتا ہے، تو لہٰذا وہ نیکوکاروں پر بھی رحم فرماتا ہے، لیکن جن کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جو گنہگار مریم بچے کی طرح ہوتے ہیں، ان کی طرف اس کی رحمت کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے رحمت کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں، تو زیادہ محتاج ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے رحمت کے۔ یہ صرف اللہ کا معاملہ نہیں فرما رہا ہوں، میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کو ہی جو ہے نا گناہگاروں کی طرف زیادہ اس کی توجہ ہوتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ بھی گناہگاروں کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔
زندگی میں بھی کرتے رہے، وفات کے بعد بھی کرتے رہے۔ گناہگاروں کی طرف سرکار کی جو ہے نا توجہ کیسے ہوتی ہے؟ واقعہ معراج آپ نے پیچھے پڑھا، واقعہ معراج میں آپ نے علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ سرکار جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے حبیب میرے لیے کیا لائے؟ میرے حبیب میرے لیے کیا لائے ہو؟ اسجدنا تحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اے اللہ میری جو ہے نا امت کے بدنی عبادتیں اور جو ہے نا مالی عبادتیں تیری بارگاہ میں بطور تحفے کے پیش کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی سلامتی ہو تم پر۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ السلام علیہ، اے اللہ مجھ پر تیری سلامتی ہو، بلکہ سرکار نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ تیری سلامتی ہم پر اور تیرے نیک بندوں پر ہے۔ کیا بات ہے، تیری سلامتی ہم پر اور تیرے نیک بندوں پر ہے۔ تو ہم پر سرکار نے کیوں فرمایا؟ وہاں تو آپ سرکار اکیلے تھے، فرشتوں کا بھی کوئی وجود نہیں تھا۔ جبریل امین نے سدرۃ المنتہا پر یہ کہہ دیا تھا کہ لو تجاوزت انملۃ لاحرقت، کہ جو ہے نا اگر میں یہاں سے ایک انچ بھی آگے بڑھوں گا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ فرشتے چھوٹ گئے، انسان چھوٹ گئے، بشر چھوٹ گئے، بارگاہ الہی میں اگر کوئی ہے تو پھر اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو سرکار نے یہ کیوں فرمایا کہ اے اللہ تیری سلامتی مجھ پر ہے؟ نہیں فرمایا، وہاں سرکار اکیلے تھے لیکن فرمایا ہم پر ہے فرمایا۔ تو محدث جو نا علماء کرام لکھتے ہیں سرکار ہم پر کہہ کر اپنے ساتھ گناہگاروں کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علینا، اے اللہ تیری سلامتی مجھ پر، میرے ساتھ میری امت کے گناہگاروں پر ہے، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے نیک بندوں پر ہے۔ تو اس طرح معلوم یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امت کے گناہگار زیادہ محبوب ہے، زندگی میں بھی رہے اور وفات کے بعد ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ مرنے کے بعد، میرے انتقال کے بعد، میرے وصال کے بعد جو ہے نا میں تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اگر اس میں بھلائی کو دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اگر تمہارے اعمال میں برائی کو دیکھتا ہوں تو اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اور عزیزان محترم زندگی میں بھی وہی کرتے رہے، جیسا کہ ابھی امین الدین صاحب نے جس حدیث کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو ہے نا حدیث شفاعت جس کو کہا جاتا ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، دعا کرنے لگے کثرت سے۔ جبریل اللہ رب العزت نے سرکار کی دعا کو دیکھا کہ میرا محبوب آج سر بسجود ہے، مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے۔ جبریل امین کو وہ تو خدا خود سنتا ہے، اللہ رب العزت کی شان تو یہ ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تو آنکھ پلک جھپکنے کو بھی جانتا ہے، دل میں آنے والے خطرات کو بھی جانتا ہے، لیکن جبریل کو بھیجتا ہے کہ دیکھو آج میرا محبوب سر بسجود ہے، مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے، جاؤ پوچھو کہ میرے محبوب کو کیا، میرے محبوب سے کہہ دو، اسے خوش کر دو کہ اللہ رب العزت نے اس کی امت کی 1/3 امت کو وقت دیا ہے، کیونکہ اللہ کو بھی معلوم ہے، اللہ کو بھی معلوم ہے کہ محبوب کس سے خوش ہوتا ہے، محبوب کس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کو بھی معلوم ہے۔ کہ لہذا بتایا گیا جبریل امین حاضر ہوئے، آ کر عرض کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سلام فرماتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کی 1/3 امت کو 1/3 امت کو وقت دیا۔ تو اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوئے، پھر سجدے میں گئے، پھر دعا کرنے لگے، تو عزیزان محترم پھر جبریل امین کو بھیجا گیا اللہ، اور یہ اعلان کروایا گیا کہ اللہ رب العزت آج کی شب برات میں آپ کی اس دعا کی وجہ سے آدھی امت کو بخش دیا ہے، آدھی امت کو بخش دیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی راضی نہیں ہوئے، بلکہ جو ہے نا پھر جو ہے سجدے میں گر گئے، پھر دعا میں مصروف ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین نے آ کر کہا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی ساری امت کو بخش دیا ہے، مگر ان لوگوں کو نہیں بخشا جو کسی کی جنہوں نے حق تلفی کی تھی۔ کسی نے اگر کسی کی حق تلفی کی تھی تو وہ حق تلفی کرنے والوں کو نہیں بخشا، باقی تمام امت کے گناہگاروں کو اللہ رب العزت نے بخشا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں گر گئے، تو اس کے بعد جبریل امین پھر آئے، آ کر جو ہے نا عرض کی کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جنہوں نے حق تلفی کی تھی جو ہے نا ان لوگوں کو بھی معاف فرما دیا، اور معاف کرنے کی صورت یہ نکالی کہ جن پر انہوں نے ظلم کیا تھا، جو مظلوم تھا اس کو اتنا عطا کیا کہ وہ راضی ہو جائے اور اس
मुस्तगनात इसके कसूर को माफ कर दे। इस तरह अल्लाह ने इस तरह बख्शिश की सूरत। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस उम्मत के गुनहगार बहुत ज्यादा पसंद थे, तो जिंदगी में भी जिक्र करते रहे, मेराज में भी जिक्र करते रहे, वफात के बाद भी उम्मत की मग़फ़िरत की फिक्र है। कल पुरसिरात के रास्ते पर, पुरसिरात पर भी जो है ना, जब उम्मत गुजरती रहेगी, लड़खड़ाती रहेगी, तो जिस तरह एक बच्चा चलने के वक्त में चलना शुरू करता है तो जो है ना लड़खड़ा कर चलता है, तो माँ को ये फिक्र होती है कि कहीं गिर न जाए, कहीं चोट न आ जाए, वो माँ का कलेजा दबता रहता है। माँ बच्चे का हाथ थामने तक बेचैन और बेकरार रहती है। उसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जब पुरसिरात पर से गुजरेगी तो सरकार पुरसिरात के दूसरे रास्ते पर ये कहते हुए खड़े होंगे, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, परवरदिगार मेरी उम्मत मुझे अता फरमा दे, मेरी उम्मत को मामला मेरे हक में फरमा दे, उसको पुरसिरात पर से आसानी से गुजार दे। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र है। फिर शफाअत के ताल्लुक से फरमाया, शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, कि तिर्मिज़ी की हदीस है कि मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनहगारों के लिए होगी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बतलाना ये मकसूद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उम्मत के गुनहगार ज़्यादा पसंद है। और ये शब आई तो ये शब में जो इसीलिए रखी गई ताकि गुनहगार इस शब से फ़ायदा उठाए और जो है इससे इस्तिफ़ादा करे। हमें चाहिए कि इस शब की क़द्र करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में गिरिया उज़ारी करे और तौबा करे और अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत और बख्शिश का सामान करे। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी किताब अल-गुनियह लितालिबी तरीक़िल हक़, जिसका अरबी नाम है, आमतौर पर मशहूर गुनियतुत तालिबीन के हवाले से है, उसमें जो है ना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, देख ऐ इंसान, तेरी जिंदगी के 3 दिन हैं, तेरी जिंदगी के 3 दिन हैं। एक दिन वो जो गुजर गया अब उस पर तेरा हक नहीं है, उस पर तेरी कुदरत नहीं है। एक दिन जो आज है, जो कुछ करना है इसी में कर ले, और आने वाले दिन की उम्मीद और इंतजार है, यकीन नहीं कि जो है ना वो फिर मिले या ना मिले। तो इसी तरह जो है ना रजब गुजर चुका, तेरा रजब का महीना गुजर चुका, अब तो शाबान के महीने में है, इसको गनीमत समझ, इस जिंदगी को गनीमत समझ, इन लम्हात को गनीमत समझ। आज बख्शिश का सामान कर ले, आज मग़फ़िरत का सामान कर ले। रमजान तो उम्मीद है, हो भी सकती है, नहीं भी सकती। मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर जो है ना कहीं अफसोस न हो, कम से कम गुनाह तो अपने अपने आमाल नामे की सियाही तो जो है ना साफ कर ले। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया और अल-गुनियह लितालिबी तरीक़िल हक़ में आपने ये फरमाया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये रात जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए कैसे तड़पते थे, अपनी उम्मत के लिए कैसे फिक्रमंद थे। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास सरकार की बारी थी। सरकार की बारी, बीबी आयशा सरकार ने बारियां मुक़र्रर फरमा ली थी अज़वाज मुतहहरात के पास कि जो है ना सरकार के लिए वाजिब नहीं थी कि हर एक को बारी मुक़र्रर फरमाएं, लेकिन सरकार ने अपने फज़ल से, अपने रहम से जो है ना आप सरकार ने बीवियों के लिए दिन मुक़र्रर फरमाए थे कि फलां दिन फलां बीवी के पास, फलां दिन फलां अहलिया के पास। तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मामला था की शब थी। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है कि फ़क़दतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन औ कमा क़ाल, कि जो है ना मैंने एक रात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पाया बिस्तर पर। मैंने एक रात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर नहीं पाया, तो मैं जो है ना परेशान हो गई और तलाश करती हुई निकली, तलाश करती हुई निकली तो निकल गई तो जो है ना सरकार क्या देखती हूँ कि सरकार जन्नतुल बकी के पास तशरीफ फरमा है और आसमान की तरफ देख रहे हैं। जन्नतुल बकी जो मदीना मुनव्वरा का कब्रिस्तान है, जहाँ बड़े बड़े सहाबा इकराम मदफून हैं, वहाँ पर जो है ना आप तशरीफ ले गए, आप आसमान की तरफ सर उठाए हुए हैं। जब सरकार ने बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आते हुए देखा तो फरमाया कि अकुंती तख़ाफ़ीना अन यख़ीफ़ अल्लाहु अलैहि व रसूलुहु, कि ऐ आयशा क्या तुम ये समझती हो, तो क्या तुम्हें ये डर है कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे साथ क्या करेंगे, नाइंसाफ़ी करेंगे, तुम्हारी हक तलफ़ी करेंगे, अल्लाह के रसूल की तुम्हारे साथ हक तलफ़ी करेंगे। ये ऐसा तुम समझती हो कि तुम्हारी बारी के दिन किसी और बीवी के पास चले जाएंगे? क्या तुम
तुम ऐसा समझती हो? तो बीबी आयशा ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, जब आपको मैंने बिस्तर पर नहीं पाया तो मैं समझी कि आप किसी ज़ौजे मुतहरा के पास गए होंगे। हदीस गौर से सुनिए, मैं उस पर तफसीरा करने वाला हूँ। मैं समझा कि जो है मैंने समझी कि जो है ना आप किसी और ज़ौजा के पास तशरीफ ले गए होंगे, इसीलिए मैंने जो है ना वो इस इरादे से मैं निकल कर आई। तो सरकार ने फरमाया नहीं ऐ आयशा, आज की शब जो है ना अल्लाह रब्बुल इज्जत कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। कबीले बनु कल्ब के बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की जो है अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाता है। इसीलिए मैं यहाँ पर ये मग़फ़िरत का जो समा है, ये मग़फ़िरत का जो वक्त है, ये बख्शिश का जो वक्त है, ये इस बख्शिश के वक्त को जो है ना मैंने अपनी उम्मत के लिए वक्त किया और आज आकर जो है ना जन्नतुल बक़ी में अपने गुलामों के लिए दुआ कर रहा हूँ, अपने गुलामों के लिए जो है ना दुआ कर रहा हूँ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, गुलाम कोई गुनाहगार नहीं थे, गुलाम सहाबाए किराम थे, वो कोई गुनाहगार नहीं थे जिनके ताल्लुक से कुरान फरमाता है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, कि वो सहाबा तमाम के साथ अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया है। तो लिहाजा वहाँ गुलाम के पास इसलिए गुलामों के पास गए, फिक्र दामन की हुई गुलामों के पास गए, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि ताकि उनके दर्जात में बुलंदी हो जाए, ताकि उनके दर्जात में बुलंदी हो जाए। तो मौका गनीमत जाना कि अल्लाह की रहमत का वक्त है, अल्लाह की जो है ना मग़फ़िरत का वक्त है, मग़फ़िरत की रात है। फौरन जो है ना आराम नहीं किए, राहत को तरजीह नहीं दी, बल्कि फौरन गुलामों की फिक्र दामनगीर हुई, उम्मत की फिक्र दामनगीर हुई। जन्नतुल बक़ी में छोड़ दिया आराम को, बिस्तर को छोड़ दिया, जन्नतुल बक़ी में जाकर गुलामों के लिए दुआ करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सरकार की फिक्र थी अपने गुलामों के ताल्लुक से, और वो फिक्र जो है ना कल भी थी, आज भी है और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी रहेगी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इस हदीस को जो है ना आप जरा गौर से समाअत फरमाएं। ये हदीस के बारे में कलाम किया गया है कि इसमें एक रावी जो है ना हज्जाज बिन अत्तात है, ये जो है ना ज़ईफ़ है, वो जो है ना, लेकिन उसको पूरे मुहद्दिसीन ने और रावी को जो है ना ज़ईफ़ नहीं कहा, बाज़ ने कहा है, बाज़ को उसने हुफ़ाज़ हदीस में उनको शुमार किया है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, जो एतराज़ात की जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है वो भी मैं इंशाअल्लाह दूर करने की कोशिश करूँगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, एक बात, पहली तो बात मैं आपके सामने बताता चलूँ कि जब बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार के जिस्म को न पाई, जिस्म मुबारक को बिस्तर पर न पाई, सरकार को बिस्तर पर न देखी, सरकार को बिस्तर पर न देखी, तो बिस्तर पर न देखी तो ख्याल फौरन दामनगीर हुआ। ख्याल ये आया कि सरकार किसी और ज़ौजा के पास गए, सरकार किसी और अहलिया के पास गए हैं। जैसा कि बीबी आयशा ने खुद आकर वजाहत की कि या रसूल अल्लाह, मैं समझी कि आप किसी अहलिया के पास गए। तो सरकार जो है ना, तो सरकार ये समझी कि किसी अहलिया के पास गए हैं। तो जब अहलिया के पास जाने के ख्याल से सरकार किसी अहलिया के पास गए हैं, इस ख्याल से बीबी आयशा जब घर से बाहर निकली तो जाना कहाँ था, जाना कहाँ था? तो जाना अहलिया के पास था। अब जलसा हो गया, जलसा होने के बाद अब आप घर को जाना उनके इरादे से निकले, तो घर को जाते हैं दूसरे मुकाम पे जाते हैं, घर को ही जाएंगे ना, जिस ख्याल से आप निकले हैं वहीं जाते हैं। तो बीबी आयशा इस ख्याल से निकली थी कि सरकार किसी ज़ौजा के पास गए हैं, तो लिहाजा उस ख्याल से तो निकली थी। जब तक निकली थी ख्याल जहन में ये था कि किसी ज़ौजा के पास गए हैं, लेकिन गई जन्नतुल बक़ी गई। क्यों? क्योंकि जब बीबी आयशा इस ख्याल से निकली कि सरकार किसी ज़ौजा के पास गई है, बाहर से निकलते ही खुशबुएं मुस्तफ़ा ने रहनुमाई कर दी कि सरकार किसी ज़ौजा के पास नहीं गई, जन्नतुल बक़ी। क्योंकि सरकार के जिस्म का ये खासा था, जिस गली से गुजरते खुशबू महक जाया करती थी। सहाबा सरकार के गुजरने को पहचानना होता, कभी सहाबा को सरकार की तलाश करनी होती तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि खुशबुएं मुस्तफा रहनुमाई कर देती कि सरकार की निकली। तो इसी इरादे से थी बीबी आयशा, ये जो है ना किसी ज़ौजा के पास गए हैं, लेकिन बाहर निकलते ही खुशबुएं मुस्तफा ने रहनुमाई की कि ज़ौजा के घर नहीं, गुलामों के पास गए, गुलामों के पास गए हैं। फिर सरकार की नजर देखिए, सरकार की जो है ना, सरकार की नजर देखिए कि बीबी आयशा अभी आ रही नहीं, दिल में ये ख्याल लेकर आ रही है किसी ज़ौजा के पास गई है, आकर हाले दिल बयान नहीं किया, दिल की हालत और कैफियत बयान नहीं की। सरकार ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को देखते ही समझ गए कि आयशा इस इरादे से ये समझ रही है कि मैं किसी और ज़ौजा के पास गया हूँ, तो लिहाजा और
نے کوئی کلام نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، فوراً سرکار نے اپنی طرف سے فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں خوف ہے کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ غلطی کرے گا؟ کیا تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ اللہ کا رسول تمہاری باری میں کسی اور زوجہ کے پاس جائے گا؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا رسول تو جو ہے نا بچپن سے ہی عدل و انصاف کا درس دینے کے لیے آیا ہے، یہ تو جوانی کا معاملہ ہے۔ تو عدل و انصاف، اگر اللہ کا رسول عدل و انصاف نہ کرے تو پھر کائنات میں کون ہے جو اس سے زیادہ عدل و انصاف کرے؟ تو لہٰذا عزیزان محترم، دل کی کیفیت کو عائشہ کی جان لیا، یہ سرکار کی شان ہے کہ غلاموں کی اور اپنوں کی جو ہے نا دل کی کیفیت کو بھی جان لیا کرتے ہیں۔ ارے بخاری اور مسلم کی روایتوں میں ہے کہ شیطان دل کی کیفیت کو جان لیتا ہے، اور شیطان رگوں میں خون کے ساتھ بہتا ہے، تو لہذا رگوں میں انسان کے خون کے ساتھ بہتا ہے، تو رگوں میں بہتا ہے، خون کے ساتھ بہتا ہے، اور انسان کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو جانتا ہے۔ تو شیطان انسان سے اتنا قریب ہے کہ اس کی رگوں میں بہتا ہے، تو وہ انسان کی وسوسوں کو، خیالات کو جانتا ہے۔ ارے نبی تو انسان کی جان سے زیادہ قریب ہے، پھر وہ نبی اگر امت کے خیالات سے واقف نہ ہو، ان کے دل میں آنے والے خطرات سے واقف نہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ تو لہٰذا وہ بھی سرکار نے بی بی عائشہ کے جو ہے نا دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو جان کر کہا کہ کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے، کہ تمہارے مقام پر کسی اور کی جو ہے نا بیوی کے گھر میں جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر فضیلت بیان فرمائی کہ آج کی رات ایسی ہے کہ اللہ رب العزت آج کی شب قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرمانے والا ہے۔ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ بخشش فرمانے والا ہے۔ اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ جو ہے نا اللہ یہ بھی سرکار فرما سکتے تھے کہ اللہ رب العزت آج کی شب بہت سے لوگوں کی بخشش فرمانے والا ہے، سینکڑوں لوگوں کی بخشش فرمانے والا ہے، یہ بھی فرما سکتے تھے، لیکن سرکار نے مثال دی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ کیا ہے لوگوں کی بخشش فرمائے، اتنی نہیں، قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے اتنے لوگوں کی مغفرت نہیں، اس سے زیادہ، کتنی زیادہ ہے وہ بیان نہیں فرمایا، وہ تعداد نہیں بیان فرمائی۔ جب لامحدود لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخشنا تھا تو سرکار نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ لامحدود لوگوں کی اللہ تعالیٰ آج بخشش فرمانے والا ہے؟ یہ بھی فرما سکتا تھا، لیکن بنی کلب کی بکریوں کی مثال سرکار نے کیوں دی؟ تو لہذا یہ کثرت کو، زیادتی کو اچھی طرح ذہن میں بٹھانے کے لیے، کثرت کو اور زیادتی کو اچھی طرح ذہن میں بٹھانے کے لیے، کیونکہ قبیلہ بنو کلب ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جو ہے نا اس کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں، اگر وہ بکریوں کو ایک میدان میں چھوڑ دیا جاتا تو میدان بھر جایا کرتا تھا، تو اس کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو بکریوں کے بالوں کی مثال اس لیے دی گئی تاکہ تعداد کی زیادتی اچھی طرح کیا کرے لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، مثال کے طور پر اس حدیث کو سمجھاتا چلوں، یہ جو ہے نا آج مثال کے طور پر یہاں پر شب برات ہے، اب جلسہ ہو گیا، آپ صبح میں ایک دوست سے ملے، رات میں جامع مسجد میں بہت زیادہ لوگ تھے، جلسے میں بہت زیادہ پبلک تھی، بہت زیادہ پبلک تھی، ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ بتا رہے ہیں آپ، بات ٹھیک ہے، بہت زیادہ پبلک تھی بتا رہے، لیکن یہ بات ہے سامنے والے کو اثر ہوگا لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ بات بولے اتنے لوگ تھے پیر رکھنے کے واسطے جگہ نہیں تھی، مثال بتا رہا تھا، جامع مسجد میں رات میں اتنے بہت زیادہ لوگ تھے، یہ بھی بولے تو چل جاتا تھا، لیکن اتنے لوگ تھے کہ پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، تو یہ بات زیادہ اثر انداز ہوتی ہے پہلی بات کی بنسبت، کیونکہ یہ مثال اس میں زیادتی کا جو تاثر ہے، زیادتی کا جو اثر ہے سامنے والے کے ذہن پر بہت زیادہ پڑتا ہے بنسبت پہلی بات۔ بہت لوگ تھے اور ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے سن لیتا آدمی، لیکن اتنے تھے کہ پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، رائی کے دانے کے برابر جگہ نہیں تھی، یا زری جگہ نہیں تھی، پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اچھا اتنی پبلک تھی، اتنی زیادہ تھی، تو یہ زیادتی کو جو مثال کے ذریعے سے جو بیان کیا گیا، اس سے زیادتی کا تاثر اچھی طرح ذہن میں بیٹھتا ہے، تو اسی لیے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی مثال جو بیان کی گئی تاکہ آپ کے اندر گنہگاروں کی بخشش کی زیادتی کا ذہن اچھی طرح بیٹھ جائے، گنہگاروں کی بخشش کی زیادتی آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ کیوں یہ سب کوششیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ سب جو ہے نا بہانے، یہ سب مثالیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں جب گنہگاروں کی بخشش کی زیادتی کا تصور اچھی طرح بیٹھ جائے گا تو آپ بھی اس بخشش کی طرف متوجہ ہوں گے، آپ بھی اپنے آپ کی بخشش
بخشش کی فکر کریں گے، آپ بھی اپنی بخشش کے لیے کوشش کریں گے، اس میں بھلا آپ کا، اس میں بھلا آپ کا ہوگا۔ تو ہر حیثیت سے مقصود بھلائی ہماری ہے، ہر حیثیت سے مقصود بھلائی ہماری ہی ہے۔ تو عزیزان محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مبارک وقت میں جنت البقیع کو تشریف لے جا رہے ہیں اور اپنے قدموں کی برکت سے وہاں غلاموں کو سرفرازی فرما رہے ہیں، غلاموں کو سرفراز کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے، مزارات تو بہت ہوتی ہیں، خبریں تو بہت ہوتی ہیں، خبریں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن خبر کا مرتبہ، خبر کو جو جاتے ہیں وہ خبر والے کے حساب سے حکم بدل جاتا ہے، خبر والے کے حساب سے حکم بدل جاتا ہے۔ اب آپ کو نہیں غصہ کہ نئی بات ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، آئیے میں وضاحت کرتا چلوں۔ آپ کسی گنہگار مسلمان کی خبر پر جاتے ہیں تو وہاں حدیث شریف میں حکم ہے فَإِنَّهَا تُزَهِّدُكُمْ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، کہ وہ خبروں کی زیارت کرو کیونکہ وہ تمہارے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہیں، آخرت کی طرف توجہ دلاتی ہیں، آخرت کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔ کیوں؟ جب تم خبر کو جاؤ گے تو یہ سوچو گے کہ یہ لوگ بھی ایک دن زندے تھے، یہ لوگ مالدار تھے، طاقتور تھے، دنیا میں ان کا بڑا زور تھا، اثر رسوخ تھا، لیکن آخر انہیں آ کر یہاں پر سونا پڑا، آج ہم ہیں، وہ ہیں، تو کل ہماری باری ہے۔ تو لہذا یہ عبرت حاصل ہوگی، اور دنیا سے جب یہ ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ایک دن ہمیں بھی آ کر اس دنیا کو بسانا ہے، اس قبرستان کی دنیا کو بسانا ہے، تو پھر یہ ہمیشہ کی دنیا ہماری یہ ہے، تو پھر یہ دنیا سے ہمیں کیا مطلب، تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی۔ تو آپ مومنین کی خبروں پر جب انسان جاتا ہے تو ایصال ثواب کرتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، اس کو ثواب پہنچاتا ہے، اس کو ثواب پہنچاتا ہے۔ حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کالغریق المتغبس، میت کی مثال خبر میں کیسی ہوتی ہے، میت کی کیفیت خبر میں ایسی ہوتی ہے، ڈوبنے والے فریاد کرنے والے کی طرح ہوتی ہے۔ کوئی آدمی کو تیرنا نہیں آتا، وہ ڈوب رہا ہے، کسی کو پکار رہا ہے، تو اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے اس آدمی کی، وہ کیفیت میت کی خبر میں ہوتی ہے، قبر میں اس کی کیفیت جو ہے نا وہ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جب اللہ بندہ کوئی اس کا رشتہ دار، کوئی بھائی، کوئی دوست وغیرہ اس کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے یا اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، تو وہ چیز اس کے لیے، اس میت کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوتی ہے، دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی ایصال ثواب کرتا ہے، پڑھ کر بخشتا ہے بھائی، باپ، دوست وغیرہ میت کو، تو اللہ رب العزت ان کو پہاڑوں کی شکل میں اس کا ثواب میت کو عطا فرماتا ہے، پہاڑوں کی شکل میں میت کو اللہ تعالیٰ وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا تو میت کو جو ہے نا، ہم جو جاتے ہیں میت کے ایصال ثواب کے لیے جاتے ہیں، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے جاتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے صحیح ستہ کی، کہ جو ہے نا جب جنتی آدمی، ایک آدمی جنت میں جائے گا، اور جنت میں جائے گا تو بے انتہا اجر و ثواب دیکھے گا، بے انتہا اجر و ثواب دیکھے گا۔ تو جو ہے نا پوچھے گا کہ جو ہے نا اے اللہ، اتنا ثواب وہاں کہاں سے آیا، میرے اعمال تو اتنے نہیں تھے، اتنا ثواب مجھے کہاں سے ملا؟ تو کہا جائے گا باستغفاری ولدک لک، کہ جو ہے نا تیرے لڑکے نے تجھ سے لیے مغفرت طلب کی تھی، اس کا ثواب یہ ہے، تیرے لیے، تیرے لڑکے نے تیرے لیے مغفرت طلب کی تھی، اس کا ثواب یہ ہے۔ اور دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خبروں میں گناہگار بن کر داخل ہوں گے، خبروں سے بے گناہ نکلیں گے، خبروں سے بے گناہ نکلیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک وہ خبر میں رہیں گے کہ اس کے رشتہ دار، اس کے چاہنے والے، اس کے لوگ جو ہے نا ایصال ثواب کرتے رہیں گے، اللہ ان کے گناہوں کو بخشتا رہے گا، جب نکلیں گے تو بے گناہ ہو گئے۔ تو عزیزان محترم، یہ خبروں کو جانا، بزرگ جو ہے نا اپنے مرحومین کے لیے دعا استغفار کرنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ فائدہ رکھتا ہے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ آپ کسی عام مومن کی خبر پر جاتے ہیں تو ایک تو ایصال ثواب کر کے اس کے لیے راحت کا سامان فراہم کرتے ہیں، اور اپنے لیے عبرت کا سامان فراہم کرتے ہیں، اپنے لیے عبرت کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ تو ایک عام مومنین کی خبر اس کے لیے راحت، آپ کے لیے عبرت کا سامان فراہم کرتی ہے۔ لیکن وہی اگر اللہ کے کسی ولی کی مزار پر اگر آپ جاتے ہیں تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ جو ہے نا بزرگان دین کے قبور کی زیارت جو ہے نا لِأَجَلِ التَّبَرُّكِ مع جو ہے نا اعتبار، کہ
بزرگوں کی زیارت کس طرح سے کی جائے گی؟ حصول فیض کے لیے، حصول برکت کے لیے کی جائے گی، اور عبرت بھی ہوگی، عبرت ساتھ میں ساتھ ہوگی، لیکن اصل مقصد حصول فیض ہوگا۔ تو لہذا آپ مومنین کی مزار کو عبرت کے لیے جا رہے تھے، بزرگ کی مزار کو حصول برکت اور حصول فیض کے لیے جاتے ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی اپنی کتاب رد المختار میں فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے قرب میں مختلف درجات کے ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کو اللہ کا قرب مختلف درجے کا حاصل ہوتا ہے، کوئی اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کوئی کم کوئی کم۔ تو جو جتنا اللہ کا قریب ہوگا وہ زائرین کو اتنا زیادہ نفع پہنچائے گا۔ اپنے قرب اور اپنے مرتبے کے حساب سے زائرین کو زیارت کرنے والے کو نفع پہنچائیں گے، اور ہر زیارت کرنے والے کو اتنا نفع نہیں پہنچاتے۔ زیارت کرنے والا بھی کون زیادہ نفع پائے گا بزرگوں کی؟ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ لمحات التلخی میں فرماتے ہیں کہ بزرگان دین جو ان کے پاس جو جتنا زیادہ ادب ہو کر آتا ہے اتنا زیادہ اسے فیضان اتنا زیادہ فیضان عطا فرماتے ہیں۔ تو زیارت قبور کی بات جب نکلی ہے، سرکار جب جنت البقیع جا کر زیارت فرما رہے ہیں تو یہاں یہ بات تھی کہ وہاں جو ہے نا ایک ہر خبر ہر مزار ایک طرح کی نہیں ہوتی، ہر زیارت کا حکم ایک طرح نہیں ہوتا۔ مومن کی جو مزار ہوتی ہے وہ عبرت حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ والوں کی جو مزار ہوتی ہے کہ زیارت جو ہوتی ہے وہ تبرک اور برکت اور فیضان حاصل کرنے کے لیے، اور سرکار کی جو زیارت ہوتی ہے وہ حصول شفاعت حصول شفاعت کے لیے، کہ سرکار نے خود فرمایا کہ جو میرے قبر کی زیارت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، میری شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ تو شفاعت مومن کو ملتی ہے، اور سرکار اشارتاً فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان پر مرے گا اور میری شفاعت۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو یہاں زیارت قبور کی بات ہوئی، تو سرکار ہم بھی جاتے ہیں زیارت قبور کے لیے، آپ مرحومین کے لیے جائے، جو ہے نا والدین کی زیارت قبور کے لیے۔ بیہقی کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر جمعہ کو اپنے والدین کی زیارت کرتا ہے اللہ رب العزت نیکوکاروں میں اس کا شمار فرما دیتا ہے۔ جو اولاد ہر جمعہ کو اپنے والدین کی جو ان میں سے جو انتقال کر چکے ہیں ان کی زیارت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں اور فرما برداروں میں اس کا شمار فرما دیتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آدمی زندگی میں ایسا ہے کہ والدین کی خدمت کا موقع اسے نہ مل سکا، والدین کی خدمت وہ نہ کر سکا، والدین کی خدمت کا موقع اس کے لیے نہ مل سکا، تو وفات کے بعد ان کا حق کیسے ادا کیا جائے؟ تو جو ہے نا اللہ رب العزت سرکار نے فرمایا الاستغفار لہما، ان کے لیے مغفرت طلب کرے، اس کے لیے مغفرت طلب کرے۔ اگر وہ مسلسل والدین کے لیے مغفرت طلب کرتا رہے گا تو فرما بردار اولاد میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، تو آج کی شب زیارت قبور کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اب یہاں جو ایک اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے، پہلے تو جو غیر مخلد حضرات ہیں، جو اہل حدیث حضرات ہیں، وہ یہ کہہ کر اس حدیث کو رد کر دیتے ہیں، شعبان کے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن یاد رکھیے بال اتفاق وہ حدیث ضعیف نہیں ہے۔ بعض نے اس کو ضعیف کہا ہے لیکن متفقہ طور پر پورے محدثین نے اس کو ضعیف نہیں کہا۔ شعبان کی جو روایتیں ہیں احادیث ہیں ان کو 16 صحابہ نے بیان کیا، تقریباً 28 محدثین نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا۔ شب برات کی فضیلت کی جو روایتیں ہیں اس کو تقریباً 16 صحابہ نے ذکر اس سے روایت کیا، 28 محدثین نے، جس میں سیاہ ستہ کے 4 محدثین ہیں، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، امام نسائی، یہ 4 سیاہ ستہ کے محدثین ہیں۔ انہوں نے بھی جو ہے نا اس روایتوں کو شب برات کی فضیلت کی روایتوں کو جو ہے نا اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ اگر یہ قابل ذکر نہ ہوتی تو پھر ذکر کرنے کی محدثین کیوں ذکر کرتے؟ اور ایک بات یاد رکھیے، ضعیف حدیث کا حکم جو ہے متفق علیہ قاعدہ ہے۔ پہلے تو یہ حدیثیں بالاتفاق ضعیف نہیں ہے، بعض لوگوں نے اس کو ضعیف کی رائے قائم کی ہے، لیکن ہر ایک نے بعض لوگوں نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ محدثین میں متفق طور پر بالاتفاق طور پر یہ میرا برات کی حدیثوں کو ضعیف نہیں قرار دیا گیا۔ بعض کا خیال ہے، بعض کی تحقیق ہے، لیکن بعض کی تحقیق یہ ہے کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح کو چھوڑ دو، ضعیف کو ہی مان کر چلے، ضعیف کو ہی مان کر چلے۔ تو یاد رکھیے تمام محدثین کا ابتدا سے لے کے انتہا تک تمام محدثین کا جو ہے نا یہ اتفاق ہے کہ اگر کوئی ضعیف حدیث سے کسی
عمل کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، کسی رات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، کسی دن یا مہینے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، تو وہ ضعیف حدیث بھی ہمارے پاس قابل قبول ہے۔ تو فضیلت کو تسلیم کیا جائے گا، اس اہمیت کو تسلیم کیا جائے گا۔ تو پورے طور پر یہ حدیث ضعیف نہیں کہی گئی، متفق علیہ طور پر، بعض نے اس کو صحیح کہا ہے، بعض نے ضعیف کہا، تو ضعیف لوگوں کی باتیں لے کے چلو۔ تو ضعیف بھی مانا جائے تو محدثین کا اتفاق ہے کہ ضعیف حدیث بھی کسی رات کی فضیلت، کسی عمل کی فضیلت، کسی ذات کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، اس سے وہ فضیلت ثابت ہوگی اور لوگوں کو اس کو ماننا پڑے گا، اس کا انکار نہیں کر سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو لہذا اگر حدیث ضعیف ہے اس کو مان بھی لیا جائے تو شب برات کی فضیلت تو ماننا ہی پڑے گا۔ اور آگے آئیے، غیر مخلد یعنی اہل حدیث جو حضرات ہیں، وہ حضرات جو ہے یہ ان کے ایک بہت بڑے محدث ہیں، بڑے عالم ہیں، محمد عبد الرحمن مبارک پوری۔ ان کا نام کیا ہے؟ محمد عبد الرحمن مبارک پوری، بہت بڑے مستند عالم ہیں، بہت بڑے ان کے معتبر عالم ہیں۔ وہ انہوں نے ایک شرح لکھی، عربی کی شرح لکھی، ترمذی شریف کی عربی شرح، جس کو تحفۃ الاحوزی کہا جاتا ہے، جس کا نام تحفۃ الاحوزی۔ یہ کون ہے؟ یہ کوئی سنی عالم دین نہیں، غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان حضرات کے معتبر مستند عالم دین جن کا نام محمد عبد الرحمن مبارک پوری ہے، جن کی کتاب ترمذی شریف کی شرح ہے تحفۃ الاحوزی جس کا نام ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو ہے نا کہ شعبان کے تعلق سے جتنی احادیث آئی ہیں ان تمام احادیث کے مجموعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شب برات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے بلکہ اصل ہے۔ اپنے کوئی عالم دین کی بات نہیں کرتا، انہی کے عالم دین کی بات جو حدیث کو ضعیف کہہ کر شب برات کی فضیلت کا انکار کر دیتے ہیں، انہی کے عالم دین بڑے محدث جس کو وہ سمجھتے ہیں، معتبر عالم دین، وہی فرما رہے ہیں کہ شب برات کی جتنی احادیث آئے ہیں مجموعها يدل على ان لها اصلا، کہ اس کا مجموعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شب برات کوئی بے اصل چیز نہیں ہے بلکہ اس کی شریعت میں اصل ہے۔ یہاں تو خالی اصل بتا دیے، دوسری بات جگہ وہی محمد عبد الرحمن مبارک پوری جو فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شب برات کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ احادیث جو ہے نا دلیل ہے اس شخص کے خلاف جو شب برات کی فضیلت کو نہیں مانتا، جو شب برات کی فضیلت کو نہیں مانتا اس کے خلاف وہ حدیثیں دلیل ہیں، وہ حدیثیں اس کے خلاف حجت نہیں، وہ حدیثیں اس کے خلاف دلیل ہے۔ شب برات کو نہیں مانتے، ان کے متخذ نہیں مانتے، تو یہ تمام حدیثیں ان کے لیے حجت ہے، ان کے خلاف حجت ہے، ان کے خلاف دلیل ہے۔ تو انہی کے عالم دین نے جو ہے نا شب برات کی فضیلت کو اظہار کیا۔ اپنے علماء کی بات بھی پڑھ لیتے تو کافی، اپنے علماء کی بات، ہماری تو دور کی بات، اپنے علماء کی بات بھی پڑھ لیتے تو کافی تھا، کیونکہ عام طور پر جو ہے نا جو تنقید کرنے والا ہوتا ہے اس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو دیکھتا مگر اپنے کو نہیں دیکھتا، دوسرے کی جب عیوب اگر تلاش کرنے کے لیے ہے تو اپنا خود کتنے گڑے میں وہ سمجھ میں کرنا نہیں آتا۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہ ضعیف کہنے والوں کی بات، اور ایک دوسرے لوگ بہت ہوشیار ہیں، ان سے زیادہ ہوشیار ہیں چار پانچ لوگ ہیں، ان سے زیادہ ہوشیار بھی ایک بات لوگ ہیں۔ اب وہ کیا ہے بولا، انکار نہیں کرتے، کیا بولتے ہیں؟ ہاں بھائی، سرکار ایک مرتبہ شب برات میں زیارت کرے تھے، سرکار ایک مرتبہ شب برات میں زیارت کرے تھے، ایک مرتبہ کر لیو کافی ہے، ہمیشہ ہر سال کے اوپر دے۔ یہ بڑا خطرناک خطا ہے، آپ کو بھی اچھا لگتا، میرے بھی اچھا لگتا، ہر سننے والے کو۔ دیکھو سامنے والا جو ہے نا کھلا انکار کر دیا، ڈائریکٹ آ گیا، اوپن آ گیا، تو پھر ڈر نہ رہتا، آپ چاہے مدافعت کا ڈیفینس کا سامان بھی لے لیں، لیکن بازو سے آنے والا خطرناک رہتا۔ تو یہ بازو سے آنے والے کیا کہتے ہیں، یہ بازو سے آنے والے کہ ایک مرتبہ سرکار زیارت کرے تھے، بس ایک مرتبہ کر لیو کافی ہے، تم ہر سال کہیں جاتے زیارت کرنے، خبروں کی زیارت شب برات میں۔ اب آپ کی جگہ صحیح بات ہے نہ سمجھتے، آپ کو کیا معلوم نہیں، آپ کو کیا معلوم مٹھائی میں چوبوں دوا ملا کے دے سکتے۔ ان لوگوں سے میری گزارش ہے، خواہش ہے کہ ایک حدیث ایسی بتا دیں کہ سرکار نے صرف ایک مرتبہ شب برات میں زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ پورے ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملتی کہ سرکار نے شب برات میں ایک ہی مرتبہ زیارت کی تھی، بعد میں نہیں کی۔ تو پھر
آپ کی اس بنیاد پہ بول رہے ہیں کہ سرکار ایک مرتبہ زیارت کرے تھے، ہم جو ہے نا بار بار کہیں کرنا، ہم بھی ایک مرتبہ کر دینا کافی۔ اس کے برخلاف ہم جو عمل کرتے ہیں، ہم جو ہر شب برات کو جو زیارت قبور کرتے ہیں، ہم اس کی تائید پھر بھی احادیث سے ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ میں بتلاتا چلوں کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نا کلما کانت لیلتها، کہ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری بی بی عائشہ کے پاس ہوتی، جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتی تو آپ جنت البقیع کو تشریف لے جاتے، لے جا کر یہ دعا سلام کرتے، السلام علیکم دار قوم المؤمنین، یہ جو ہے نا اے مومنوں کے گھروں والوں تم پر سلامتی ہو، وہ جو ہے نا ونحن مؤجلون، اور ہمیں مہلت دی گئی ہے، انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، ان قریب ہم بھی تمہارے ساتھ شامل ہونے والے ہیں۔ پھر یہ فرماتے اللہم اغفر لأہل البقیع الغرقد، اے اللہ جنت البقیع کے لوگوں کی مغفرت فرما۔ یہ کب ہوتا؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بھی باری ہو، مسلم شریف کی روایت صحیح حدیث ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ حدیث پر تبصرہ کروں۔ سرکار کی 11 ازواج مطہرات تھی، سرکار کی 11 ازواج مطہرات تھی۔ جب تک بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات تھی، سرکار نے کسی سے نکاح نہیں فرمایا۔ جتنے بھی نکاح سرکار نے فرمائے وہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد ہی فرمائے۔ تو اب کتنی رہی؟ باقی بھی ایک تو چلے گئی، کتنے ہو گئی؟ 10 ازواج۔ 10 میں سے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری بی بی عائشہ کے حوالے کر دی، جو اپنی باری کا دن تھا وہ بی بی عائشہ کے حوالے کر دی تھی، ان کے لیے مقرر فرما دی سرکار کی خوشنودی کے لیے، سرکار کی خوشی کے لیے۔ تو لہٰذا آپ کتنے رہ گئے؟ 9۔ تو بی بی عائشہ کی باری کتنے دن میں آتی تھی؟ زیادہ سے زیادہ 9 دن 8 دن میں ایک مرتبہ والی باری آتی تھی۔ تو حدیث میں الفاظ ہیں ایک مرتبہ نہیں، جب کبھی بھی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی، 8 دن 9 دن 10 دن کتنا بھی ہو، تو جب کبھی بھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی، خواب و موقع خاص ہو یا عام ہو، سرکار اہل قبور کی زیارت فرماتے تھے۔ تو جب عام دنوں میں سرکار قبور کی زیارت فرماتے تھے تو خاص دنوں میں کیا محروم فرمائیں گے؟ کیا خاص دنوں میں محروم فرمائیں گے؟ یہ ایسا ہی ہوا خالی دنوں میں اچھے کپڑے پہن کے، شیروانی پہن کے، خود کا ہاتھ ڈالے نکل رہے، شادی جو سب پہلے کپڑے پہنے کے نکل رہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو جب عام دنوں میں سرکار زیارت قبور کا اس طرح اہتمام فرماتے تھے تو کیا شب برات میں سرکار اہتمام نہیں فرماتے تھے؟ تو حدیث تو یہی رہنمائی کرتی ہے کہ جب عام دنوں میں سرکار زیارت قبور کا اتنا اہتمام فرماتے تھے تو شب برات میں تو ہر سال جو ہے نا اہتمام فرماتے تھے۔ حدیث سے ہی حدیث کی تصدیق کی رہنمائی کرتی ہے۔ پھر دوسرا بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کے پاس سب میں محبوب ترین عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے اگرچہ کہ تھوڑا۔ تو جب محبوب عمل اللہ کے پاس پابندی سے کیا جانے والا عمل محبوب عمل ہے تو پھر سرکار نے زیارت بھی کی تھی تو وہ بھی عمل خیر ہے، وہ بھی اگر محبوب اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی پابندی کیا ہے؟ محبوب ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ کان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا عملوا عملا اثبتوه، کہ جو ہے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جب کوئی نیک عمل شروع کرتے تو اس پر پابندی فرمایا کرتے۔ تو وہ نیک، یہ دو حدیثیں کہ اللہ کے پاس پابندی سے کیا جانے والا عمل محبوب ترین عمل ہے، پھر دوسرا اہل بیت کا مزاج یہ ہے کہ جب وہ کوئی عمل خیر شروع کرتے تو پابندی سے اس کو کیا کرتے تھے۔ یہ دو باتیں یہ بتا رہی ہیں کہ اہل بیت میں جو مزاج آیا وہ سرکار ہی کا جو مزاج ہے، جب اہل بیت کا مزاج ہی ہے تو سرکار کا مزاج ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا سرکار نے ایک مرتبہ زیارت کی، اس کا ثبوت کہیں بھی نہیں ملتا۔ البتہ یہ ملتا ہے کہ جو ہے نا سرکار کی دوسری احادیث سے یہ ملتا ہے کہ سرکار نے کثرت سے زیارت قبور عام موقعوں پر فرمایا تو خاص موقعوں پر تو ضرور فرمایا ہوگا۔ تیسری بات، سرکار نے ایک مرتبہ کیا لہذا ایک مرتبہ کرو، اس کے بعد زیادہ کرنا بدعت ہے۔ تو جو چیز ایک مرتبہ کرنے پر سنت قرار پاتی ہے وہ ایک سے زیادہ کرنے پر بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟
سنت اور بدعت دو الگ الگ چیزیں ہیں. سنت اور بدعت، سنت وہ ہے جس کا شریعت پر ثبوت ہو، بدعت سیئہ بری بدعت وہ ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت ہو، شریعت کے مخالف ہو. تو ایک ہی چیز اب تک شریعت کے مطابق تھی، ایک مرتبہ کر رہے تھے تو شریعت کے مطابق تھی، شریعت کے موافق تھی، لیکن دوسری مرتبہ کرتے وہ شریعت کے مخالف ہو گئی. سرکار نے کتنے حج کیے زندگی میں؟ ایک ہی حج فرمایا. تو اگر کوئی حاجی ایک حج کرتا ہے تو سنت، دوسرا کرنا تو ادھر. اب جتنے بھی لوگ ایک سے زیادہ حج کرتے ہو کیا ہوئے؟ عمرے کتنے کیے؟ جو ہے نا یہ عمرے کا ایسے کئی اعمال ہیں جو سرکار نے جو ہے نا زندگی میں ایک مرتبہ کیے ہیں. اگر سوچے چلے جائیں تو ایسے کئی نہیں کرتے ہیں اعمال جو سرکار نے زندگی میں ایک ہی مرتبہ کیے ہیں. تو اب وہ ایک مرتبہ اگر اس سے زیادہ کوئی کرتا، تراویح کی مثال لے لیجیے آپ. جماعت سے کتنے مرتبہ پڑھے سرکار نے؟ سیاستہ کی حدیثیں ہیں آگر جماعت میں 3 دن جماعت کے ساتھ رمضان میں ایک دن سرکار نے پڑھی. ایک ہی مرتبہ سرکار نے پڑھی، ایک ہی مرتبہ سرکار نے پڑھی. تو ایک مرتبہ اگر آپ تراویح 3 دن پڑھتے ہیں تو سنت، اس کے بعد جتنے بھی پڑھتے ہیں تو بدعت. تو جتنے بھی لوگ تراویح پڑھنے والے ہیں سرکار کے 3 دن کے بعد وہ کیا ہے؟ بدعت. زندگی میں ایک مرتبہ سرکار پڑھے 3 دن، تم بھی 3 دن پڑھ لو سنت، اس کے بعد جو بھی ہے بدعت. اب ایسا اگر سوچتے چلے جائیں تو کئی اعمال آپ کو جو ہے نا نکلیں گے جو زندگی میں سرکار نے صرف ایک ہی مرتبہ کیا ہے. اگر وہ ایک قدر دیکھتے چلے جائیں تو پھر جتنے بھی ہوتے چلے جائیں گے وہ بدعت بنتے. اگر کوئی مومن کرتا ہے زیادہ تو پھر وہ بدعت بنتی چلے جائے گی. ایسا کوئی قاعدہ، ایسا کوئی تصور شریعت میں نہیں ہے کہ جو سنت ایک مرتبہ کرے تو ایک مرتبہ کرے تو سنت رہتی، بعد میں کر دو بدعت رہتی. ایسا کوئی ثبوت جو ہے نا نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ سرکار ایک مرتبہ کرے تھے اور جو ہے نا ہم ایک مرتبہ کرتی ہے کافی ہے، ہر سال شعبان کو کرنا ضروری جو ہے نا نہیں ہے. تو پھر یہ بھی جو ہے نا بے اصل بات ہے، بے بنیاد بات ہے، اور شریعت میں ایسا کوئی اصول اور قاعدہ نہیں ہے. بلکہ ہر شعبان میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ زیارت کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. یہ تو جو ہے نا ترمذی شریف کی حدیث کی مشکات میں بیان کی گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہوئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات کے آخری وقت میں، رات کے آخری وقت جو تہجد کا سحر کا وقت ہوتا ہے، اس میں یہ اعلان فرماتا ہے کہ کوئی بندہ مغفرت کا طلبگار ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی رزق کا طلبگار ہے کہ اس کی رزق میں شادی کی جائے، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اس کی مصیبت دور کی جائے. یہ ہر رات میں اعلان ہوتا ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابن ماجہ سے کی روایت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شب برات میں جو اعلان سال بھر سحر کے وقت میں ہوتا تھا، وہ اعلان شب برات میں مغرب سے ہونا شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر اپنی شان کے ساتھ جلوگر ہوتا ہے، اور اپنی شان کے مطابق جلوگر رحمت کے ساتھ، کرم کے ساتھ جلوگر ہوتا ہے، اور آواز دیتا ہے کہ الا هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت، الا هل من مستغفر فارزقه، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق عطا کروں، الا هل من مبتلا فاعافيه، کہ کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اس کی مصیبت کیا کروں، دور. یہ آواز ہوتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو فقوموا لیلها وصوموا نهارها، تو اس رات کو قیام کرو، عبادت کرو، اور اس کا دن میں دوسرے دن آتا ہے اس میں کیا کرو، روزہ رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن رات کو سورج غروب ہونے سے ہی یہ اعلان فرماتا رہتا ہے کہ مغفرت کا طلبگار ہے تو مغفرت طلب کرے، رزق کا طلبگار ہے تو رزق طلب کرے، مصیبت زدہ ہے تو مصیبت کے دور کرنے کی دعا کرے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آج کی رات میں قیام بھی کریں، عبادت بھی کریں، اور دوسرے دن روزہ بھی رکھیں، اور پھر جو ہے نا اللہ سے مغفرت بھی طلب کریں، رزق کی کشادگی بھی طلب کریں، اور مصیبت سے دور ہونے کی، مصیبت کے دور ہونے کی دعا بھی کریں. قیام میں کیا کرنا ہے؟ قیام کرنا یعنی عبادت کرنا. قیام کے لیے جو ہے نا آج کی رات کا جو مخصوص قیام ہے، مخصوص قیام ہے
وہ جو ہے سرکار سے جو ثابت ہے، بیہقی کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ شعبان کی 15ویں شب تھی کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے 14 رکعت نماز ادا فرمائی، یعنی 2 رکعت کے ذریعے سے 14 رکعت نماز سرکار نے ادا فرمائی۔ جب 14 رکعت مکمل ہو گئے تو سرکار نے 14 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، 14 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، 14 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا، اور 14 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھے، اور 14 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھے، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور 1 مرتبہ جو ہے نا سورہ توبہ کی 128ویں آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ آیت سرکار نے پڑھی۔ اس کے بعد جب فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا سرکار کے اس عمل کے تعلق سے اور اس کی فضیلت کے تعلق سے پوچھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ عمل کرے گا، یہ 14 رکعت کی جو میں نے عمل کیا ہے یہ کرے گا تو اللہ رب العزت 20 مقبول حج کا اسے ثواب عطا فرمائے گا، 20 سال کے روزوں کا ثواب اسے عطا فرمائے گا، اور جو دوسرے دن روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سال اور آنے والے سال کے روزوں کا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ تو فقوموا لیلہا، تو آج کی رات قیام کرو، عبادت کرو۔ تو مخصوص عبادت جو آج کی رات ہے وہ یہ احادیث مبارکہ میں بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کی۔ اور دوسری صلاۃ التسبیح کا معاملہ ہے۔ صلاۃ التسبیح جو ہے نا، صلاۃ التسبیح تو ہر جو ہے نا کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ سرکار نے فرمایا روزانہ 1 مرتبہ پڑھو، نہیں ہو سکتا تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھو، ورنہ مہینے میں 1 مرتبہ پڑھو، ورنہ سال میں 1 مرتبہ پڑھو، ورنہ زندگی میں 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھو۔ کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ لو کنت اعظم ذنب، کہ اگر تم جو ہے نا مخلوق میں سب سے زیادہ بڑے گنہگار ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے تمہارے گناہ مخلوق کے تمام گناہوں کے برابر بھی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو جو ہے نا اس نماز کی برکت سے معاف فرماتے ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح بھی، تو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا بھی طریقہ، صلاۃ التسبیح بھی آج کی شب جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ بھی جو ہے نا آپ کو یہ ہے، تو 4 رکعت صلاۃ التسبیح کے حوالے سے پڑھیں، جو سورت یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، جو سورت جو ہے نا یاد ہے وہ پڑھ جو ہے نا سکتے ہیں آپ 4 رکعت صلاۃ التسبیح۔ تو پہلی رکعت میں جو ہے نا تکبیر کہے، تکبیر کہنے کے بعد ثنا پڑھے تو 15 مرتبہ تیسرا کلمہ لا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے علاوہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، ولا حول نہیں پڑھنا، بس آدھا تیسرا کلمہ آدھا ثنا۔ تو یہ جب تکبیر اللہ اکبر کہیں آپ، ثنا پڑھے، 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، اعوذ باللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، ضم سورہ پڑھے، رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھے، کتنے ہو گیا؟ 25 مرتبہ ہو گیا۔ پھر رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح 3 5 7 جتنی مرتبہ آپ تسبیح پڑھیں تو تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ، تو کتنے ہو گیا؟ 35 ہو گیا۔ پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں قومے میں، تو کتنے مرتبہ ہو گیا؟ 45 ہو گیا۔ پھر سجدے میں جائیں تو پہلے سجدے میں جب جائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں، کتنے ہو گیا؟ 55۔ دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس میں 10 مرتبہ پڑھیں، کتنے ہو گیا؟ 65۔ پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں جب جائیں تو سجدے کی تسبیح کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں، 75۔ ہر رکعت میں 75 مرتبہ، اور جملہ 4 رکعت میں 300 مرتبہ، جملہ 4 رکعت میں 300 مرتبہ پڑھیں۔ دوسری رکعت میں بھی ویسے کریں، دوسری رکعت میں کیا کریں؟ پہلے 15 مرتبہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، ضم سورہ پڑھیں، پھر جو ہے نا 10 مرتبہ تسبیح، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، اس طرح قاعدہ کریں، اتحیات پڑھ کے پھر اٹھ جائیں، پھر اٹھ کے پھر ایسے ہی جو ہے نا مکمل 4 رکعت کر لیں، جملہ 300 مرتبہ جو ہے نا یہ تسبیح پڑھیں۔ اس طرح صلاۃ التسبیح کا طریقہ۔ فقوموا لیلہا، تو اس رات قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کیا کرو؟ روزہ، اس کے دن کیا کرو؟ روزہ رکھو۔ تو یہ روزے کی فضیلت تو بتلائی گئی کہ پہلے سال کے اور بعد کے سال کے جو ہے نا 2 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں جو ہے نا غلط فہمی ہے کہ 1 روزہ رکھنا، 2 روزے رکھنا۔ عام طور پر یوم عاشورہ میں 2 روزے رکھتے ہیں، کیونکہ یوم عاشورہ میں 2 روزے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ 10 محرم کو یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، تو لہٰذا سرکار نے فرمایا کہ 9 یا 10
صرف 10 محرم کا روزہ مت رکھو کیونکہ یہودیوں سے مشابہت ہو جائے گی، اسی لیے 9ویں روزے کو ملا لو یا 11ویں روزے کو ملا لو، تو 9-10 رہو یا 10-11 رہو، تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہونے پائے۔ اسی لیے وہاں 2 روزے متعین کیے گئے، جو ہے نا 2 روزے متعین کیے گئے، یہاں 2 روزے نہیں ہیں بلکہ ایک ہی روزہ کافی، یہاں 2 روزے نہیں بلکہ ایک ہی روزہ جو ہے نا کافی ہے۔ تو دن رات میں قیام کرو، دن میں روزہ رکھو، اور قیام کرنے والے، رات میں قیام کرنے والے، عبادت کرنے والے وہ لوگ جو ہے نا 3-4 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو محنت کم لیکن رات بھر قیام کرنے، عبادت کرنے کا ثواب پانے والے، محنت کم، سورے بھی مگر عبادت کا ثواب۔ وہ کون ہیں؟ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنا، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا۔ جو شب برات میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، اس نے گویا پوری رات عبادت کا ثواب پایا، کیونکہ حدیث صحیح میں ہے کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے وہ آدھی رات ثواب پانے والا ثواب پائے گا، آدھی رات نماز پڑھنے کا اسے ثواب ملے گا۔ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے وہ پوری رات ثواب پائے گا۔ اب جو عشاء بھی جماعت سے پڑھے، فجر بھی جماعت سے پڑھے، پھر رات میں عبادت کرے، تو اسے پوری رات عشاء اور فجر جماعت سے پڑھنے کی وجہ سے پوری رات عبادت کا ثواب بھی ملے گا، پھر جو زیادہ عبادت کیا وہ بھی ثواب کیا کرے گا اسے، وہ جو زیادہ عبادت کیا وہ ثواب بھی کیا ہوگا اسے ملے گا۔ اب بعض لوگ تو وہ ہے کہ جو ہے نا عشاء بھی جماعت سے نہیں پڑھتے، فجر بھی جماعت سے نہیں پڑھتے، وہ اہتمام بھی نہیں کرتے، وہ تو محروم لوگ ہیں، بدنصیب لوگ، وہ تو محروم لوگ ہیں اور بدنصیب لوگ۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں عشاء بھی جماعت سے پڑھ لیتے اور جو ہے نا عبادتیں بھی کرتے ہیں، لیکن رات بھر عبادتیں کر کے اس قدر تھک جاتے ہیں کہ فجر میں یا تو فجر پورے طور پہ گول ہو جاتی یا فجر کا عمل جماعت سے چھوٹ جاتی۔ یہ عمل بھی پسندیدہ نہیں ہے، یہ عمل بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی فجر کی جماعت چھوٹنے کا اندیشہ ہے، آپ سو جائیں، یہ بہتر ہے، فجر کی جماعت کو چھوڑنے سے، جاگ کر عبادت کر کے فجر کی جماعت یا نماز چھوڑنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ سو جائیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ جائیں۔ یہ قیام کے متعلق ہوتا ہے۔ اس کے بعد مغفرت علی حل من مستغفر فاستغفر له، کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا اپنے گناہوں سے کہ میں اس کی مغفرت طلب کروں، تو لہذا آج کی رات اللہ رب العزت مغفرت طلب کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو لہذا اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کو گریہ وزاری کریں، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے معافی چاہیں۔ اللہ رب العزت یقیناً معاف فرمانے والا ہے، یقیناً معاف فرمانے والا ہے۔ یاد رکھیے، بندہ جو گناہ کرتا ہے اس کے 3 ریکارڈ ہوتے ہیں، بندہ جو گناہ کرتا ہے اس کے 3 ریکارڈ ہوتے ہیں، جیسا آپ کا جو ہے نا ایک RDO آفس میں، ہمارا آفس میں ایک جیسا فلاں بلدیہ میں جیسا ریکارڈ ہوتا ہے نا آپ کا زمین کا جائیداد کا، اس کے 3 ریکارڈ ہوتے ہیں۔ 3 ریکارڈ بندے کے گناہ کے یا نیک کام کے 3 ریکارڈ ہوتے ہیں۔ ایک ریکارڈ وہ جو زمین پر وہ کرتا ہے، جس زمین پر وہ گناہ یا نیکی کرتا ہے وہ اس کا ریکارڈ ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا یومئذ تحدث اخبارہا، کہ کل زمین اپنے اوپر ہونے والی خبروں کو بیان کر دے گی، تو لہذا کل زمین، بندہ جس زمین پر گناہ کیا تھا وہ گناہ کیا کر دے گی، زمین پر اللہ کے سامنے بیان کر دے گی۔ پھر دوسرا ریکارڈ اس کے یہ فرشتے رقیب عتید، یہ 2 فرشتے جو ہے نا کیا کرتے ہیں اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ تیسرا ریکارڈ اس کے اعضاء ہوتے ہیں، تیسرا ریکارڈ اس کے خود اعضاء ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ یاسین میں ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ہم ان کے منہوں پر قفل لگا دیں گے، ان کے ہاتھ پیر ان کے اعمال بیان کریں گے۔ تو یہ 3 ریکارڈ ہوتے ہیں بندے کے، یہ 3 ریکارڈ ہوتے ہیں۔ جب بندہ صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو زمین سے بھی بھلا دیتا ہے، یہ فرشتوں سے بھی بھلا دیتا ہے، اعضاء سے بھی بھلا دیتا ہے، یہ اعضاء سے بھی بھلا دیتا ہے۔ تو لہذا گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں سے مغفرت طلب کریں، تاکہ اللہ رب العزت کی جو ہے نا
کہ رحمت عام ہو اور ہمارے گناہوں کی بخشش کا سامان بنے، کیونکہ نہیں معلوم کہ آئندہ شب برات ہم رہیں گے یا نہ رہیں گے، آپ رہیں گے یا نہ رہیں گے۔ تو لہٰذا جب گناہ کی مغفرت طلب کریں یا دعا کریں تو اس گناہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں کہ اللہ رب العزت اس کے بھی گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ چند باتیں تھیں کہ رزق کی طلبگاری اور مغفرت کی طلب اور جو ہے نا مصیبت سے دوری کا جہاں پر اعلان ہو رہا ہے، تو اللہ رب العزت یوں تو ہر رات یہ اعلان فرماتا ہے تہجد کے وقت میں، سحر کے وقت میں، لیکن اس سے ہر کوئی استفادہ تو نہیں کر سکتا۔ جو اس کے محبوب اور مخصوص بندے ہوں گے وہی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن عام گناہگار تو اس سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے اس اعلان کو شب برات میں مغرب سے شروع کروا دیا تاکہ تہجد گزار جو نہیں ہیں، جو عام گناہگار ہیں، وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ جب ہمارے لیے یہ موقع دیا گیا ہے تو ہم اس کو غنیمت جانیں اور اپنی مغفرت کا سامان کریں، ورنہ اگر اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہ ہو تو پھر کل قیامت کے دن اس کی بھی جواب نہیں رہے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارا اس رات کی جو ہے نا بخشش ہوئے لوگوں میں ہمارا شمار فرما، ہماری سعی کو، ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے سننے اور سنانے کو قبول فرما، اور ہماری عبادتوں اور ریاضتوں کو قبول فرما، ہمارے توبہ اور استغفار کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے نامہ اعمال میں جو ہے نا اس رات کے جو ذریعے آخرت اور ذریعے نجات بنا، اے اللہ جو ہے نا ہمیں نیک اور صالح بنا، شیطان کی شر سے ہمیں محفوظ رکھ اور دین کی صحیح فہم نصیب فرما۔ اے اللہ اسی کو آخرت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہروا فرما، آپ کے دست مبارک سے جامع کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔ جانے رحمت بینا سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس سبحانی چمکا طیبہ کا چاند، سبحانی گھڑی چمکا طیبہ